ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایپل مائکروسافٹ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کیسے بنی، جس کے پروڈکٹس پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں؟ اور ایپل کمپنی وہ کمپنی ہے جس نے پوری دنیا کو ٹچ سکرین ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا۔ آج کی ہماری ویڈیو ایپل کمپنی اور اس کے بانی اسٹیو جابز کے بارے میں ہے۔ اسٹیون پال جابز 24 فروری 1955 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ اس کی ماں نے اسے آرفن ہومز میں چھوڑ دیا، مگر وہ یہاں زیادہ دن نہ رہا اور بہت جلد ہی اسے ایک میری کپل نے اڈاپٹ کر لیا۔ جب انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تو اس بچے کا نام اسٹیون پال جابز رکھا، اور یہ بچہ اس فیملی کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔ اس کے اندر حیرت انگیز حد تک جوش، تجسس اور کسی چیز پر تحقیق کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اسٹیو بڑا ہوتا گیا تو جب وہ 12 سال کا ہوا، اس کے پیرنٹس اور اس نے دیکھا کہ اسے الیکٹرانکس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ایک دن اسٹیو نے اپنی صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے فزکس کے ٹیچر کی الیکٹرک کرنٹ فریکوینسی سینسر کو لگانے میں مدد کی۔ اس وقت اس کے پاس اس کام کے لیے آلات نہیں تھے، مگر پھر بھی اسٹیو نے ہمت نہ ہاری بلکہ اس کا حل نکالا اور ایچ پی کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ولیم ہولٹ کو کال کی، اور 20 منٹ کی کال کے بعد ولیم نے تمام ضروری سامان اپنے ڈرائیور کے ذریعے اسٹیو کو پہنچایا، اور اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے چند ماہ بعد اسٹیو کو ایچ پی میں انٹرنشپ مل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اسکول کے دوست نے اسٹیو کو اپنے انٹرسٹ کا بتایا تو اسٹیو نے کہا کہ تم وہ کرو جس کا تمہیں شوق ہے، اور الیکٹرانکس دونوں کی کامن ہابی تھی۔ دونوں کو ایچ پی کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی۔ اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ووزنیک کو ایچ پی میں انجینئر کی نوکری مل گئی، مگر ووزنیک اپنا کمپیوٹر بنانا چاہتا تھا اور اسٹیو نے اٹاری میں ویڈیو گیمز ڈیزائنر کا کام کرنا شروع کر دیا، مگر کچھ عرصے بعد اس نے یہ جاب چھوڑ دی۔ 1975 میں ووزنیک نے ایک ایسی چیز بنائی جس پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنا پروٹوٹائپ پرسنل کمپیوٹر ایچ پی کمپنی کو دکھایا، مگر بدقسمتی سے اس کا یہ کمپیوٹر ایچ پی کمپنی نے ریجیکٹ کر دیا۔ ووزنیک اس سے اپسیٹ تو بہت ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اٹاری میں اپنے کمپیوٹر لے کر گیا، لیکن یہاں بھی اسے مایوسی ہوئی اور نان پروفیٹیبل انوینشن کہہ کر اس کے کمپیوٹر کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس نے اسٹیو کو اپنے کمپیوٹر اور اس کی ریجیکشن کا بتایا۔ دونوں نے بیٹھ کر بات چیت کی اور تمام آپشنز پر غور فکر کرنے کے بعد اسٹیو اپنی ایک الگ کمپنی بنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک نیا راستہ چنا اور کچھ سالوں بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ اپریل 1 1976 میں انہوں نے ایپل کے نام سے کمپنی بنائی اور اس کا لوگو بھی بنایا، جس میں نیوٹن ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھا دکھایا گیا تھا، مگر 1 سال بعد اس کا لوگو چینج کر دیا گیا۔ ایپل کمپنی نے اپنا پہلا کمپیوٹر بنایا جو کہ اگین ایچ پی اور اٹاری نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس طرح انہیں $1300 کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد اپنا اگلا کمپیوٹر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا دونوں نے جابز کے گھر میں کمپیوٹر بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے آلٹ ایئر 8800 کمپیوٹر بنایا جو کہ ایک پیچیدہ مشین تھی، اور ہر جگہ سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، مگر ایک سٹور پر اسے ایک شرط پر رکھا گیا کہ اگر کمپنی اسے کچھ پیڈ کرے تو تاہم اس وقت ہر کوئی حیران ہوا جب یہ ڈیوائس 1 ہفتے کے اندر سولڈ ہو گئی، اور یہ مارکیٹ میں ایپل کمپنی کی کامیابی کا پہلا سٹیپ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ٹیم نے سوچا کہ اسٹیو کے گھر میں پروڈکشن کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ووزنیک کے گراج میں کمپیوٹر بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر $666.66 میں سولڈ کیا۔ ان کے پہلے 100 کمپیوٹرز کو لوکل کسٹمرز نے خریدا، لیکن کمپنی کو گرو کرنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اور ایپل کمپنی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا۔ یہ ٹاسک جابز کو دیا گیا، جبکہ ووزنیک اور ٹیم زیادہ تر پروڈکشن کی سائڈ کو سنبھالتی تھی اور مارکیٹنگ کا کام اسٹیو کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پیسوں کی قلت کی وجہ سے پروڈکشن رک گئی تھی۔ اسٹیو نے بہت سی کمپنیز اور بینکس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، مگر کسی نے ان کی کمپنی میں انویسٹ نہیں کیا۔ جب تقریباً ان کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اسٹیو کو ایک ایسا شخص ملا جس نے ان کی کمپنی میں انویسٹ کیا۔ کمپنی ترقی کر رہی تھی اور 1980 کی دہائی میں ایپل IIc بنایا۔ یہ نیا ماڈل کئی کمپنیز نے خریدا۔ اس کے بعد ایپل کمپنی نے
امریکن اسٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، لیکن 1981 میں ووزنیک کا پلین ٹیک آف کرتے ہوئے کریش ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ تو گیا، مگر اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں 2 سال لگ گئے۔ اس دوران جابس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن 1983 میں وہ کمپنی میں واپس گیا اور اپ کمنگ پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس بار وہ کمپنی میں انکمفرٹیبل تھا کیونکہ اسٹیو کمپنی کو لیڈ کرنا چاہتا تھا، جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹر اسے کمپنی میں لیڈنگ رول نہیں دینا چاہتے تھے۔ 1985 میں جابس نے ایپل کو چھوڑ دیا۔ 11 سالوں تک اسٹیو نے اپنا آپریٹنگ سسٹم بنایا اور اسے چلاتا رہا۔ اسٹیو نے اپنی نیکسٹ کمپنی بنائی جو کہ سائنٹیفک پرپسز کے لیے کمپیوٹر بناتی تھی، اور اس وقت پکسار بھی جابس کی مینجمنٹ کے انڈر کام کر رہی تھی۔ اسٹیو کی محنت اور مینجمنٹ سٹائل کی وجہ سے نیکسٹ کمپنی بہت زیادہ کامیاب ہوئی، اور 20 دسمبر 1996 کو $4,2900 ملین میں ایپل نے نیکسٹ کمپنی کو خرید لیا، مگر اس میں ایک شرط رکھی گئی کہ جابس کمپنی کا CEO ہوگا۔ اسٹیو نے کمپنی کے کئی ممبرز اور آؤٹ ڈیٹڈ ڈیولپمنٹس کو ختم کر دیا، اور ایپل کمپنی نے پہلا آئی میک 15 اگست 1998 میں بنایا۔ اس کے بعد مشہور آئی میک OS X بنایا۔ 1 سال بعد آئی بک دنیا میں متعارف کرائی گئی، جو کہ آئی میک کے ڈیزائن سے ملتی جلتی تھی۔ اس زمانے میں یہ ٹاپ پروڈکٹ شمار ہوتی تھی۔ 2001 میں کمپنی نے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا اور اپنا پہلا آئی پوڈ دنیا میں متعارف کرایا اور پہلا ایپل اسٹور اوپن کیا۔ آئی پوڈ اپنے ڈیزائن، کنوینئنس اور سائز کی وجہ سے کافی مشہور ہوا۔ اس کے بعد آئی پوڈ 2 مارکیٹ میں متعارف کرایا گیا۔ اسٹیو نے 2007 میں پریزنٹیشن میں ٹچ سکرین سے متعارف کروایا۔ یہ برانڈز کی تاریخ میں بہت اہم وقت تھا اور تمام کمپنیز کے لیے ناقابل یقین بریک تھرو تھا۔ اس پریزنٹیشن نے اسٹیو کی ذہانت کو ظاہر کر دیا اور 2010 میں پہلا آئی پیڈ انٹروڈیوس کروایا۔ 2011 میں ایپل دنیا کی موسٹ ایکسپینسو کمپنی بن چکی تھی۔ ان تمام کامیابیوں کے بعد اسٹیو نے کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی جگہ ٹم کک کو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیا۔ آج ایپل پوری دنیا میں مارکیٹ لیڈر ہے۔ 2019 کے صرف ایک کوارٹر میں ایپل کا ریونیو $64 بلین تھا۔ 2003 میں اسٹیو کو کینسر کا مرض لاحق ہوا، مگر بیماری کے باوجود وہ کام کرتا رہا۔ 5 اگست 2011 کو اسٹیو کی ڈیتھ ہو گئی۔